فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا اہمی دوست ہے، پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے، چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے، چینی اہلکاروں منصوبوں اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے، پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے، دنیا میں غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا امن و استحکام کے لیے سود مند ہے، وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے، چین پاکستان کی علاقائی سالمیت قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کا نیا دور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ روابط کی بحالی پر بات چیت، نوجوانوں کے روابط، تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات، خطے میں حالیہ پیش رفت، علاقائی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار کی مشیر برائے خارجہ امور توحید حسین اور مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی اہم ملاقاتیں، تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق، دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر مذاکرات، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا، ڈھاکہ میں 6 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب، پاک بنگلہ دیش ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا، پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے قیام کا اعلان، 500 بنگلہ دیشی طلباء کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی، 100 سول سرونٹس کو پاکستان میں تربیت دی جائے گی۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مذاکرات دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہیں، دونوں ملکوں میں 3 دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے گئے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش میں اہم ملاقاتیں، اسحاق ڈار کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ان کے گھر پر ملے، پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار سے گزشتہ روز پاکستانی ہائی کمیشن میں مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی، بنگلہ دیشی رہنماؤں نے تعلقات میں گرم جوشی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار دورہ بنگلہ دیش مکمل کر کے جدہ جائیں گے، OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے، اجلاس میں فلسطین کی تازہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کراچی میں آج سے پھر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جمعرات تک خطرناک بارش کا بتایا گیا ہے، گنجائش سے زیادہ بارش ہوئی تو نکاسی آب میں وقت لگے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا عملے کو الرٹ کر دیا، مشینیں پہنچا دی، تیاری پوری ہے۔ کراچی میں نالوں کی گنجائش کو بڑھانا آسان کام نہیں، نالے گنجان آبادیوں سے گزرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا کوئی امکان نہیں، بادل چھائے رہیں گے، ہلکی بارش ہوگی۔ ٹھٹھا، سجاول، بدین اور تھر پارکر میں 27 سے 30 اگست تک شدید دریائے ستلج میں طغیانی پہوڑا والا پتن کے قریب پانی داخل ہونے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، 100 سے زائد مکانات، سرکاری اسکول، فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں، پانی کا ریلا اونچ شریف میں داخل ہو رہا ہے، دریا کے قریبی علاقوں کے مکین نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر سیلاب، متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، 200 بستیاں زیر آب اور 5000 ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ پاک پتن میں بھی سیلابی پانی حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل، درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں، زمین رابطہ منقطع۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی پانی کی سطح بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، شانگلہ میں دریا میں چرواہا بکریوں سمیت پھنس گیا، ریسکیو ٹیم نے چرواہے اور بکریوں کو بحفاظت دریا کے دوسری طرف منتقل کیا۔ شانگلہ میں سیلاب سے 27 پل متاثر ہو چکے ہیں،
علاقہ مکینوں کو نقل و حرکت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں ماں بیٹے سمیت 8 افراد جاں بحق، 50 زخمی ہوئے۔ متعدد مقامات پر درخت، بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور اسٹریٹ لائٹس گر گئیں، راستے بند۔ مردان میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، باپ بیٹا زخمی۔ ملک کے مختلف حصوں میں 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ دن بھر آزاد کشمیر میں رات گئے ہونے والی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ 2 گاڑیاں ریلے میں پھنس گئی۔ مختلف علاقوں میں پانی گھروں، دکانوں اور مساجد میں داخل ہو گیا۔ میرپور آزاد کشمیر اور کوٹلی میں بھی موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ گلگت بلتستان میں بھی آندھی اور طوفانی بارش سے تباہی۔ چلاس میں آندھی سے مکان کی دیوار گر گئی، 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔ گلگت کے علاقے گودئی میں تیز بارش اور سیلاب سے فصلیں تباہ ہو گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ پاک فوج کی سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کی کارروائیاں جاری۔ شانگلہ میں پاک فوج نے دور دراز علاقے رچم میں پھنسے افراد کی مدد کی، متاثرین کو راشن پہنچایا۔ پاک فوج اور عائشہ فاؤنڈیشن کا متاثرہ خاندانوں کے لیے میڈیکل اینڈ فلڈ ریلیف کیمپ۔ باغ نسیم آباد میں سیلاب سے متاثرہ اسکول میں امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزر میں 300 افراد کی جانیں بچانے والے تینوں چرواہوں کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وسیعت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہداء پیکج 10 سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ گھروں کے مالکان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اب تک 307 شہداء کے لواحقین کو چیکس دیے جا چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے زبیر موتی والا کی سربراہی میں تاجروں کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے انفراسٹرکچر کی خستہ حالی، سیوریج مسائل اور صنعتی علاقوں میں بجلی بندش کے مسائل سے آگاہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی گئی۔ گورنر سندھ نے وفاق کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کیس ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کی مد میں کتنی رقم ملی، کتنی سڑکیں بنی، وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ دستاویز کے مطابق سوئی صدرن نے کراچی کے 20 ٹاؤنز کو روڈ کٹنگ کی مد میں 13 ارب 43 کروڑ روپے دیے۔ پوچھنے پر بتایا گیا بیشتر روڈز بنا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کسی کو کہیں بھی ٹاؤن کی طرف سے بنایا گیا روڈ نظر نہیں آیا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے TMCs کو روڈ بنانا ہوں گے، رقم ہڑپ نہیں کرنے دیں گے۔ لاہور میں مارکہ حق ایونٹ میں پاکستانی فائٹرز کی شاندار پرفارمنس۔ بڑا مقابلہ رضوان علی نے اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی فائٹر نے مصر کے فائٹر آدم محمد کو شکست دے دی۔ ایمان خان نے تیونس کی حریف ماہا کو پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستان کے ضیاء مشوانی نے ایرانی حریف کو شکست دی۔ عبد المنان، معز ستی، صدیق اللہ، ایان حسین، شہاب علی بھی اپنی اپنی فائٹس میں کامیاب۔ فاتح فائٹرز نے ورلڈ MMA چیمپئن شپ جارجیا کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول منگل کو ہوگی، 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ ہوگی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا پاکستان کے اکثر مقامات ابرآلود رہے، کسی بھی مقام سے چاند کی شہادت نہیں ہوئی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر۔ فرحان غنی کی موجودگی میں سرکاری اہلکار پر تشدد کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں فرحان غنی کے ساتھ موجود شخص نے شلوار قمیض پہنے سرکاری اہلکار کو گلے سے دبوچا اور تشدد شروع کر دیا۔
سعید غنی کے بھائی ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی موقع پر موجود تھے، مگر انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے افراد کو مار پیٹ کرنے سے نہیں روکا۔ ملزمان کو آج انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں فرحان غنی کی گرفتاری قانونی اور عدالتی معاملہ ہے، عدالت کے ذریعے ہی حل کریں گے۔ کارکنوں کو جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرحان غنی چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ صوبائی حکومت پیپلز بس سروس، پنک بس سروس، الیکٹرک بسیں اور جدید سہولتیں دے رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں نئے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی انفارمیشن ونگ کے اجلاس میں گفتگو، کہا NICVD کا منصوبہ کا صوبے بھر میں نیٹ ورک قائم ہوا۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے تھرکول پروجیکٹ سندھ کی ترقی کے ضامن ہیں۔ 12 صوبے بنائیں یا 32، بحث کریں۔ صوبے یا انتظامی یونٹ بنانے میں مسئلہ کیا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں اگر اسمبلیاں اجازت دیں تو صوبے بننے چاہیے۔ منم ظفر کی MA جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات، متاثرین نے نقصانات اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ منم ظفر نے کہا یہ دھماکہ خیز مواد کس کی سرپرستی میں چل رہا تھا؟ فائر فائٹنگ سسٹم کے بغیر کارخانہ قائم تھا۔ شہر میں مافیا اس قسم کا دھندا چلا رہی ہے۔ حکومت جان بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ معاوضہ دے۔ علاقے میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، متاثرہ دکانداروں کو مالی معاوضہ دیا جائے۔ رائے-منڈ میں 30 روپے کے تنازع پر پھل فروش کے حملے سے زخمی دوسرا بھائی بھی دم توڑ گیا۔ راشد جنرل اسپتال میں زیر علاج تھا۔ پولیس نے پھل فروش تیمور کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ جام بحق بھائیوں کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ گزشتہ روز پھل کی خریداری کے دوران ریٹ پر جھگڑا ہوا تھا۔ پھل فروش نے ساتھیوں کی مدد سے واجد اور راشد پر تشدد کیا۔ محصور غزہ میں ایک اور خونریز دن۔ غازہ پہ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 64 فلسطینی شہید کر دیے۔ امدادی مراکز پر 19 افراد صہیونی درندگی کا نشانہ بن گئے۔ غزہ شہر، رفح، خان یونس اور دیر البلاح کی خیمہ بستیوں پر بمباری۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,686 ہو گئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آسٹریلیا میں لوگ سڑکوں پر۔ سب سے بڑی ریلی سڈنی میں نکالی گئی۔ میلبرن اور ایڈیلیڈ میں بھی فلسطین کی آزادی کے نعرے۔ ارکان پارلیمنٹ کی بھی شرکت۔ اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت۔ آسٹریلوی حکومت سے فلسطین کو فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھی لوگ سڑکوں پر۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ فن لینڈ کے دارالحکومت میں لوگوں نے انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے برطانیہ میں بینک کے اندر دھرنا۔ مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ چین کے صوبہ ہینان میں سمندری طوفان کاجیکی کا خطرہ۔ ساحلی شہر سانیہ میں تمام کاروبار بند کر دیے گئے۔ ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ 30,000 سے زائد ماہی گیر کشتیاں بندرگاہ پر لنگر انداز۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ بھارت کے خلاف میچ کا کوئی اضافی دباؤ نہیں، تمام ٹیموں سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ قومی فاسٹ بالر سلمان مرزا کی ICC دبئی اکیڈمی میں میڈیا ٹاک، کہا ٹرائی سیریز بھی آسان نہیں ہوگی، ایشیا کپ کی تیاری کے لیے سہ فریقی سیریز اہم قرار۔ پیشر بولے ٹیم نوجوان ضرور ہے مگر ایشیا کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قومی اسکواڈ تیاریوں میں مصروف ہے۔ سہ ملکی سیریز جمعے کو پاک افغان میچ سے شروع ہوگی۔ گوجرانوالہ میں نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ، نوجوان پہلوانوں نے خوب داؤ پیش دکھا کر طاقت کا مظاہرہ کیا۔ چیمپئن شپ میں 200 سے زیادہ پہلوانوں کی شرکت۔ فاتح پہلوان انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں شرکت کریں گے۔ نیشنل چیمپئن انعام بٹ کہتے ہیں چیمپئن شپ کا مقصد نوجوانوں کا ٹیلنٹ اجاگر کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔